شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آیت الکرسی ہے۔ اس آیت کریمہ سے شیطان بہت دور بھاگتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پوری آیت کریمہ میں شیطان کا شین نہیں ہے، شیطان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جب اس کا نام نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر اس آیت کریمہ سے وہ اتنا بھاگتا کیوں ہے؟ سوال ہے نا جی۔ اور بخاری شریف کتاب بدیع الخلق میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں کہ اذا اویت الی فراشک، جب آپ اپنے بستر پر آئیں تو فقرہ آیت الکرسی، آیت الکرسی آپ پڑھ لیں۔ اس کے دو فائدے بتائے گئے، ایک کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، اور دوسرے وَلَا يَقْرُبُكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ، صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو جو میں نے کہا کہ بھئی اس میں تو شیطان کا نام بھی نہیں ہے، شیطان کی شین نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، پھر یہ اس آیت کریمہ سے بھاگتا کیوں ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن حکیم میں توحید کو جس طرح کھول کھول کر اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، کسی اور آیت کے اندر اس طرح توحید کو واضح طور پر نہیں بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہذا واحد۔ ثانی، اس آیت کریمہ میں بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے 16 اسماء حسنی ہیں، بعض نے کہا کہ 18 ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ 21 ہیں۔ اب اتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یہاں موجود ہیں اور سب بڑے اہم نام ہیں اس کے، اور اتنے نام کسی اور آیت کے اندر ہیں ہی نہیں، لہذا یہ آیت کریمہ اعظم آیت القرآن ہے، قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے، جو قاری قرآن تھے، قرآن پر بڑی اچھی نگاہ تھی ان کی اور بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن حکیم کی اعظم آیت کون سی، سب سے عظیم آیت؟ تو انہوں نے پہلے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دیتے ہوئے فرمایا لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر، جو ان کی کنیت ہے، تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ جی چلیے اب اس آیت کریمہ کی شرح کرتے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اللہ، یہ ہے نام لو تو دل دھڑکنے لگتا ہے، ایسا نام ہے وہ۔ کائنات میں یہ نام کسی نے آج تک رکھا ہی نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا حل تعلم لہ سمیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نام جانتے ہو؟ کسی نے کائنات میں اپنا نام اللہ رکھا ہی نہیں ہے، عجیب بات ہے، بالکل یونیک ہے۔ اور اللہ نے اپنے اسی نام اسم الجلالہ سے اس آیت کریمہ کو شروع کیا ہے، اللہ۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تفسیر کیا ہے، تو اللہ خود اپنے نام کی تفسیر فرماتا ہے، لا الہ الا ہو، جی، یا لا معبود بحق سوا،
یہ اللہ کی تفسیر ہے، اور اللہ کی یہ تفسیر کلمہ توحید سے کی گئی ہے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ نا، لا الہ الا ہو، ایک ہی بات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کی تفسیر کلمہ توحید سے کی ہے۔ جی، اللہ کون؟ لا الہ الا ہو، اے لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کی تفسیر کس سے ہوئی؟ کلمہ توحید سے۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ۔ اب اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وائی؟ کیوں؟ جواب دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ الحی ہے، زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے لائق عبادت ہے کہ وہ زندہ ہے۔ جی، جو مر جائے یا جو عدم سے وجود میں آیا ہو وہ لائق عبادت نہیں ہوتا۔ جی، یہ دیکھیں الحی، تو پہلی صفت الحی لائے گی۔ کیوں؟ یہ سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ هذه الصفت تتضمن جمیع الصفات الذاتیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ذاتی صفات ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہے، الحی کے اندر۔ جی جی، تو سب سے پہلے اسی کو لانا ضروری تھا، اس لیے کہ ذات جو ہوتی ہے صفات سے پہلے ہوتی ہے، لہذا الحی کو پہلے لایا گیا۔ اچھا، جو زندہ ہوتا ہے کبھی کبھی اسے مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنے زندہ ہیں سب کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا اللہ ایسا زندہ ہے جس کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس شبہ کا جواب دیا گیا القیوم سے۔ القیوم کا مطلب قائم بنفسہ، خود قائم بنفسہ ہے، وہ قائم بشؤون عبادہ، وہ خود قائم ہے اور دوسروں کے قیام کا سبب ہے، اس کی وجہ سے ساری چیزیں قائم ہیں۔ جی جی جی، اس کا مطلب وہ خود قائم ہے، وہ کسی کی مدد سے وہ قائم نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے۔ تو قائم بنفسہ و قائم بشؤون عبادہ، خود وہ قائم بنفسہ ہی ہے اور دوسرے تمام بندوں کے معاملات کی نگرانی کرنے والا ہے۔ یہ ہے، یہ قیوم کا مطلب ہے۔ یعنی کبھی زندہ کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ ذرا میری نگرانی کرے، میرے قیام کا سبب بن جائے۔ جی، پھر تیسرے نمبر پہ لایا جا رہا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی کسی کی نگرانی کر رہا ہو، جیسے باپ نگرانی کرتا ہے بچوں کی، ماں نگرانی کرتی ہے بچوں کی، ایک صاحب اقتدار اپنی رعایا کی نگرانی کرتا ہے، قائم علیہم ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ نگرانی کرنے والا غافل ہو جاتا ہے، ہاں غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہو، اس لیے کہ نیند آتی ہے، اس کو سو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ایسا نگراں ہوں، ایسا قائم علی غیرہ ہوں جو کبھی غافل نہیں ہوتا، اور اسے اونگ نہیں آتی۔ اونگ کو پہلے لایا گیا، ایسے اونگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سو جاتا ہے۔ گویا کہ غفلت کی ابتدا کیا ہے؟ اونگ، اور غفلت کی انتہا سو گیا۔ تو اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے۔ اگر وہ غافل ہو جائے تو پھر قیام کیسے ہو جائے گا؟ ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، وہ دیکھ رہا ہے سب کو، نگرانی کر رہا ہے سب کی، کہ ایک سیارہ کہیں دوسرے سیارے سے ٹکرا نہ جائے، اس لیے کہ جتنے بھی سیارے ہیں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ چاند کو اجازت نہیں کہ وہ سورج کے مدار میں داخل ہو سکے، سورج کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے مدار سے نکل کر چاند کے مدار میں داخل ہو سکے۔ اللہ، کائنات اتنی بڑی ہے اور سب کو وہ دیکھ رہا ہے، سب کی نگرانی کر رہا ہے۔ اگر وہ غافل ہو جائے پھر کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ اللہ، دل دہل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور آیت الکرسی کو دیکھ کر کے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ غافل نہیں ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے، غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی۔ اب اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ملک، آپ کسی چیز کے مالک ہیں، یہ گلاس ہے آپ اس کے مالک ہیں۔ ایک ہے کہ آپ بادشاہ ہیں۔ جی، بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو مالک کا مالک ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو۔
اور بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو مالک کا مالک ہوتا ہے، جی مالک کا مالک ہوتا ہے. تو پہلے ملکیت بتائی گی کہ یہ جو حی ہے، قیوم ہے، جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی، اس کی ملکیت کیا ہے بتایا گیا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ما جو ہوتا ہے عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے آتا ہے. جس کے پاس عقل ہے اس کے لیے بھی، اور جس کے پاس عقل نہیں ہے، یعنی جاندار، حیوانات، جمادات، نباتات، ساری چیزیں ماں کے عموم میں داخل ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں. جی سب کا مالک وہی ہے. اور لہو کو پہلے لایا گیا جو ظرف ہے، ظرف کو مقدم کر کے بتایا گیا لہو اسی کی ہے، اسی کی ہے ملکیت. یعنی اس کے علاوہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے کائنات میں. کائنات کے ذرے ذرے کا چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل، سب کا مالک وہی ہے. بابا گیری کی دھجی اڑا دی گئی ہے. جی جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جب وہ بادشاہ ہے، سب اس کی ملکیت میں ہے، تو یہ کیا دے سکتے ہیں؟ یہ کیا دے سکتے ہیں کسی کو؟ دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. اس میں مکمل غیر اللہ کی نفی کر دی گئی. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اچھا ملکیت تو ہے، اچھا کوئی کسی چیز کا مالک ہو مگر اس کے پاس دبدبا نہ ہو، کوئی اس کے اوپر پریشر بنا لے، اپنے فیصلے کو بدل دے. جیسے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو تاعمر جیل بھیج دیا جائے. اب جس کے بارے میں یہ فیصلہ بادشاہ نے کیا ہے، اس کی بیوی آتی ہے اور بادشاہ کی بیوی سے ملتی ہے، رانی سے. رانی صاحبہ، میرے شوہر کو آپ کے شوہر نے جیل بھیجوا دیا ہے، ذرا میری مدد فرمائے. اب یہ رانی راجا کے پاس آتی ہے، کیا جی تم نے ایک آدمی کو جیل میں ڈال دیا ہے، میں کہتی ہوں کہ اس کو جیل سے نکالو، نہیں تو میرے قریب نہیں آنا. یہ دیکھو یہ دبدبا ہے، پریشر بنانا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا. جی ملکیت کے ساتھ جاہ بھی ہے، دبدبا ہے میرا. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ ان کو معاف کر دو، ان کو معاف کر دو، ان کو یہ دے دو، ان کو یہ دے دو. اور یہاں استفہام انکاری ہے، یہاں نفی میں جملے کو نہیں لایا گیا ہے. جی لا یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الاستفہام اقوی من النفی، اس لیے کہ استفہام جو ہوتا ہے نفی سے اقوی ہوتا ہے. جی ایسا کہا جاتا اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. یہ جملہ نافیہ ہے، جملہ نافیہ نہیں لایا گیا. یہ کہا جا رہا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، ہو تو سامنے آئے. اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ ایک طریقے کا چیلنج ہوتا ہے استفہام انکاری میں. جی کس کی اوقات ہے، سامنے آئے. اگر ایسا کہا جاتا اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، جملہ نافیہ ہے. لیکن جملہ نافیہ نہیں لایا گیا، استفہام انکاری لایا گیا. استفہام انکاری جو ہوتا ہے نفی سے اقوی ہوتا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، اس کو بیٹا دے دو، اس کو بیٹی دے دو، اس کی فلاں مراد پوری کر دو. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ہو تو سامنے آئے. یہ مطلب ہے اس کا استفہام. کیا بات ہے. اچھا تو ایک تو ملکیت ہے، مالک ہے، اور دوسرا ایسا مالک ہے جس کے پاس جا ہے، اس کے اوپر کسی کا پریشر نہیں بنتا، کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں بنا سکتا. اس کی بیوی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشر بنا سکے. جی انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی ہے ہی نہیں، کون پریشر بنائے گا اس کے اوپر. اچھا تو اب دیکھو ملکیت ہے، مالک ہے، وہ مالک کے ساتھ ساتھ دبدبا ہے، کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا. لیکن ایک اور چیز کی ضرورت ہے، کیا؟ علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ آدمی کے پاس ملکیت ہو، اس کی پوری حکومت ہو اور حکومت کے ساتھ دبدبا بھی ہو، لیکن اگر علم نہ ہو کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، جی فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، کس اسٹیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے، ما یدور فی مملکتہ، اس کی مملکت کے اندر کیا چل رہا ہے، علم ہونا چاہیے ایک بادشاہ کو. جی جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، ایک کمپنی کا مالک ہو، گھر میں بیٹھا رہے خالی، اس کو معلوم نہ ہو، علم نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے اس کی کمپنی کے اندر، کمپنی ڈوب جائے گی. جی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے
کہ ما یدور فی مملکت ہی، کہ اس کی مملکت کے اندر کیا چل رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں اس پوری کائنات کا مالک ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کہاں کیا چل رہا ہے. کون لوگ ہیں جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو سجدہ کرتے؟ مجھے معلوم ہے. کون ہے جو میری ملکیت میں ہیں، میری کھاتے ہیں اور گاتے کسی اور کا ہیں؟ جی ہم کو معلوم ہے کہاں کیا چل رہا ہے. ہماری پوری نگاہ ان کے اوپر ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ میری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ علم ہے. تو ملکیت کے لیے ضروری ہے جا ہو، کوئی دبدبا اس کے اوپر نہ ڈال سکے، اتنا اس کے پاس دبدبا. اور تیسرے دبدبے کے ساتھ ساتھ علم ہونا چاہیے. اچھا علم کتنا ہونا چاہیے؟ علم کامل ہونا چاہیے، علم تام مکمل علم ہونا چاہیے. جی علم ناقص نہیں چلتا ہو. اگر اس کے پاس ناقص علم ہے تو پھر کہیں بھی فساد ہو سکتا ہے. علم کامل ہونا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے میرے پاس علم کامل ہے. فرما رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ حاضر کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. کیا ہوا اس کا بھی علم ہمیں ہے، کیا ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہمیں ہے، اور کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہمیں ہے. ہم ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. تینوں زمانوں کے اوپر ہماری نگاہ ہے. اللہ اس کو کہتے ہیں علم کامل. اچھا اب سوال پیدا ہوا کہ انسانوں کے پاس بھی تو علم ہے. اللہ فرما رہا ہے دو چیزیں ہیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ایک تو جو کچھ علم ملا ہے لوگوں کو وہ اللہ کی مشیت سے ملا ہے. جی ایک ہماری دین ہے وہ جو ملا ہے اللہ کی مشیت، بما شاء اللہ کی مشیت. اور دوسرے جو علم ملا ہے تھوڑا ملا ہے. جی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا کے بعد نکرہ لایا گیا، اور نکرہ تحت النفی تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. علم تھوڑا ہے. ابھی دیکھو ایک ڈاکٹر کو دیکھو، کہہ رہے ہیں کون ہے یہ؟ بولے آئی اسپیشلسٹ ہے. اچھا ذرا دیکھیے میری آنکھ میں کیا ہے. دیکھا چیک کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. پھر وہ بڑے ڈاکٹر کو ریفر کرتا ہے. پھر جب بڑا ڈاکٹر بھی ہتھیار ڈال دیتا تو کہتا ہے امریکہ لے جاؤ. اور امریکہ پہنچتے پہنچتے امریکہ کا ڈاکٹر بولتا بھی نہیں چلی گئی. آنکھ کے اندر جو قوت تھی دوبارہ لے آنا. ایک آرتھوپیڈک سرجن ہے، زندگی بھر اس کے اوپر اس کا ریسرچ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی پیر کاٹنا پڑتا ہے. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم تام نہیں ہے، علم ناقص ہے. جی اس وجہ سے احاطے کا لفظ ہے ولا یحیطون بشیء. علم جو دیا گیا ہے علم کے لیے احاطہ ہونا چاہیے، علم گھیرے ہوئے ہو اس کو. جب علم احاطہ کیے رہے گا تب آپ غلطی نہیں کر سکتے. اور علم اگر احاطہ نہ کیے ہوئے ہو، گھیرے ہوئے نہ ہو، تو ناقص علم ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ایک تو میری دین ہے. 4 کتابیں پڑھ کر کے اللہ کا انکار کرتے بیٹھے. بولو احمق لوگ. تھوڑا سا علم مل گیا ہے، 4 کتابیں سائنسدانوں نے پڑھ لی تو اللہ کا انکار کرتے بیٹھ گئے. اللہ فرما رہا ہے جتنا علم تمہیں دیا گیا ہے وہ میری مشیت سے دیا گیا ہے، میں نے چاہا تو ملا ہے. اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے معمولی علم تم کو دیا گیا ہے. کون تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے علم جو تمہارے پاس ہے میری دین ہے، اور دوسرے جو کچھ ملا ہے بہت تھوڑا تمہیں ملا ہے. جی علم کس کو کہتے ہیں یہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. واٹ از نالج؟ یو ڈونٹ نو. بالکل نہیں، بالکل نہیں، تم نہیں جانتے علم کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس علم ہے، علم ناقص ہے. تو پہلے اللہ نے فرمایا میرا علم علم کامل، اور دنیا والوں کے پاس جو علم ہے ان کے پاس علم ناقص ہے. جی اب ظاہر ہے کہ جس کے پاس علم ناقص ہو وہ آپ کی کیا حاجت پوری کر سکتا ہے؟ جی آپ کی کیا حاجت پوری کر سکتا ہے؟ اس کے بعد ملک کا تذکرہ تو وہ مالک ہے، آگے ملک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ملک ہوتا ہے نا اس سے انت تملک شیئا، کسی چیز کے آپ مالک ہیں. لیکن ملک کسے کہتے ہیں؟ ملک کسے کہتے ہیں؟ انت تملک من یملک، آپ مالک ہوں اس کے جو مالک ہے. یعنی مالک کا مالک اگر ہو تو آپ بادشاہ ہیں. یہ بادشاہت کتنی بڑی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال الکرسی موضع قدمین، رواہ الحاکم فی المستدرک. امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک الصحیحین میں ابن عباس سے روایت نقل کی کہ کرسی کس کو بولتے ہیں. بہت غور سے ہیں، بہت غور سے توحید کا بیان چل رہا ہے. یہ قدم اللہ جہاں رکھتا ہے، اللہ جہاں قدم رکھتا ہے. اچھا کہا گیا موضع قدمین، پتہ ہے چلا کہ اس کے 2 پیر ہیں. اس کے 2 پیر ہیں، کیسے ہیں معلوم نہیں، کیفیت مجہول ہے. تو کرسی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے
दोनों कदमों के रखने की जगह है। अच्छा, ये कुर्सी कितनी बड़ी है? कुर्सी इतनी बड़ी है कि जमीन और आसमान सबको घेरे हुए है। अल्लाह। और अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है और कुर्सी उसके सामने है। कुर्सी कहां है कोई पूछे तो बिल्कुल अर्श के सामने है। बैना यदैल अर्श, अर्श के बिल्कुल सामने है। भाई कुर्सी कहां है? अर्श के बिल्कुल सामने है और अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है और यह कुर्सी उसके दोनों कदमों के रखने की जगह है। तो यह अर्श के सामने है, यह कितनी बड़ी है? खाली कुर्सी जमीन और आसमान को घेरे हुए है। और यह कुर्सी कितनी बड़ी है अर्श के मुकाबले में? अल अर्श अकबर मिनल कुर्सी, अर्श कुर्सी से बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है कि एक पूरा जंगल हो, उसमें कोई एक छल्ला डाल दे। छल्ला कितना छोटा होता है, जंगल कितना बड़ा है। अल्लाहु अकबर। एक जंगल के मुकाबले में एक छल्ले की क्या औकात है। अल्लाहु अकबर। तो कुर्सी जो पूरी कायनात को घेरे हुए है, वो अर्श के मुकाबले में इतनी छोटी है जैसे जंगल के मुकाबले में एक अंगूठी, एक छल्ला। तो अर्श कितना बड़ा होगा। ला यअलमु क़द्रुहु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं बता सकता कि उसका अर्श कितना बड़ा है। तो कुर्सी इतनी अजीम है जो कायनात को घेरे हुए, और उससे बड़ा उसका अर्श है, अर्श अजीम है। तो जो उस पर मुस्तवी है वो किस कदर अजीम होगा जी। इसी वजह से इस सूरह करीमा का इख्तिताम इसी सिफत के साथ है, वहुवल अलीयुल अज़ीम। आयत करीमा खत्म। कुर्सी इतनी अजीम है कि पूरी कायनात को घेरे हुए है, और यह कुर्सी अर्श के मुकाबले में इतनी छोटी है जैसे जंगल के मुकाबले में एक अंगूठी जी। और जो अर्श पर मुस्तवी है वो किस कदर अजीम होगा। रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, हमारा रब इतना अजीम शान है। उसको छोड़ करके अगर कोई किसी के पास मांगने जाए, इसका मतलब मा कदरुल्लाह का कदरी, अल्लाह तबारक व तआला की कदरी नहीं समझी उसने। और आयतल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला की अजमत को समझाया गया कि वो क्या है जी जी जी। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। कुर्सी का लफ्ज एक जगह और आया है जी, हजरत सुलेमान के लिए। बस अला कुर्सीही जसदन, उनकी कुर्सी के ऊपर हमने एक बदन डाल दिया, एक लाश डाल दी, बच्चे की या किसी की। तो कुर्सी का लफ्ज हजरत सुलेमान के लिए आया है। और कौन थे सुलेमान बताओ? कोई आम आदमी थे? बादशाह थे जी। तो बादशाह के लिए जो कुर्सी होती है ना, कुर्सी, अल्लाह तबारक तआला मलिक, मलिक है वो, उसके लिए कुर्सी है। इन लोगों की कुर्सी तो छोटी मोटी होती है, तख्त छोटा मोटा होता है, और उसकी कुर्सी ऐसे जहां वो पैर मौज़े कदमैन, दोनों कदमों के रखने की जगह इतनी बड़ी है कि पूरी कायनात को घेरे। उससे बड़ा अर्श, अर्श कितना बड़ा है। ला यअलमु क़द्रहु इल्लल्लाह, ला यअलमु क़द्रहु इल्लल्लाह। और जो उस पर मुस्तवी है वो कितना अज़ीम शान है, ये बताया गया। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी आसमान और जमीन को घेरे हुए है, घेरे हुए जी। अच्छा, इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात है, क्या उसको संभालने में उसे तकलीफ हो रही है? लफ्ज कैसे इस्तेमाल किया गया देखो, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसकी हिफाजत उसके ऊपर भारी नहीं है। आदमी एक घर की हिफाजत नहीं कर सकता। बच्चा कहां जा रहा है, बच्ची कहां जा रही है, खुद कहां जा रहे हो पता नहीं। पूरी कायनात का जर्रा जर्रा उसकी निगाहों के सामने है और भारी नहीं है उसके ऊपर। ला यऊदुहु ऐ ला युस्किलुहु जी। औद का मतलब समझते हैं? औद का वला यऊद, औद का मतलब होता है कोई चीज सीधी हो, ऐसे 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 कोई चीज सीधी हो और उसके बाद ऐसे झुका दी जाए, ऐसे 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 झुका दी जाए, इसको कहते हैं औद। औद, औद माने झुकना। जैसे होता है ना, बाज मर्तबा कोई शरीर लड़का मकतब में होता है तो उस्ताद क्या करता है, इधर आ, चल मुर्गा बन जा। अब उसे मुर्गा बना देते हैं, एक सीधी चीज टेढ़ी हो गई, उसके ऊपर 2-3 ईंटें रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड औद। तो किसी के ऊपर बोझ लाद दिया जाए तो झुक जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी कायनात का बादशाह है, क्या उसकी हिफाजत उसके ऊपर गिरा है कि वो झुक जाए? ला, नहीं झुक। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, पूरी कायनात की हिफाजत उसके ऊपर भारी नहीं है।
اور اس کے بعد اللہ کی دو صفتیں بڑی عجیب و غریب ہیں. دیکھو پہلے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی بالوزن فعیل صفت مشبہ ہے. اور صفت مشبہ کیا ہوتا ہے؟ الصفت المشبہۃ لازمۃ لا ينفك عنها الموصوف. جی یہ صفت مشبہ جو ہوتی ہے موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی. اس کا مطلب علو کا مطلب ہوتا ہے اب اس سے اونچا کوئی نہ ہو. الذی یعلو ولا یعلی علیہ والعلی. علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الذی یعلو ولا یعلی علیہ. اتنا بلند ہو کہ اس کے اوپر کوئی نہ ہو, سب اس کے نیچے ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں علی ہوں, ساری چیزیں مجھ سے نیچے ہیں, تو اوپر والے کو چھوڑ کر کے نیچے والے سے مانگنا یہ تمہاری بے وقوفی نہیں تو گیا ہے؟ اللہ اکبر. آدمی ہمیشہ بڑے سے مانگتا ہے, نوکر سے نہیں مانگتا, مالک سے مانگتا ہے. جی نوکر تو جھکا ہوا ہے, تو اللہ علی ہے, بلند ہے, وہ عرش پر مستوی ہے. تو اللہ کا عرش عرش عظیم. جی اور کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے وہ, اس سے بڑی مخلوق کوئی نہیں ہے, ذہن میں رکھا جائے. اور فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اعظام الخلق ہیں, اتنی طاقتور اتنی عظیم مخلوق کوئی نہیں ہے. جی تو گویا کہ عرش سب سے بڑی چیز ہے کائنات میں, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, عرش سے بڑی کوئی چیز نہیں. اور اس کے بعد جو مخلوق ہے جو اس کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے وہ اعظام الخلق ہے, ان سے بڑی مخلوق کوئی نہیں ہے جو حملۃ العرش ہے. جی 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 اللہ اکبر. تو علی کا مطلب ہوا جو بلند ہے, سب چیزیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. دانت لہ الموجودات, پوری کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے, وہ العلی. اور عظیم کا مطلب سمجھاتا ہوں. علی کا مطلب ہے بلند, برابر ہے. اب جو بلند ہوگا اس کے سامنے ساری چیزیں جھکی ہوئی ہوں گی نا, چھوٹی ہوں گی, ادنا ہوں گی, اعلیٰ کے سامنے ادنا. اسی وجہ سے سجدے میں ہم سے کہا گیا ہے کہ کیا کہا جائے؟ سبحان ربی الاعلی. جی جی میرے رب تیرے علو کی انتہا نہیں ہے اور میرے دونوں کی انتہا نہیں ہے. جی تیری بلندی کی انتہا نہیں اور میری پستی کی انتہا نہیں ہے. جی میرے رب سبحان ربی الاعلی. علی کے سامنے ہے جی العلی, اللہ کے سامنے ساری چیزیں جھکی ہوئی ہیں. دانت لہ الموجودات, پوری کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی. عظیم کا مطلب سمجھاتا ہوں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عظم کہتے ہیں ہڈی کو. جی حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی. اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. یہ دعا مانگتے رہو. جو بوڑھے حضرات ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے رہیں, میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا, میرے بال سفید ہو گئے ہیں. اللہ بڑی قدر کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعاؤں کی. ہر کوئی اپنی کمزوری ظاہر کرے, میرے رب میں بہت کمزور ہوں. تو گویا کہ آپ اعلیٰ کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں. ایک معمولی آدمی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کیجئے تو اس کو رحم آ جاتا ہے. آپ اعلیٰ کے سامنے اتنے ادنا بن جائیں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. کیوں کہا ہڈیاں کمزور ہو گئی؟ اس لیے کہ ہڈی جو ہوتی ہے یہ مادہ ہوتی ہے اور گوشت صورت ہوتی ہے. جی اسی وجہ سے کہا گیا اللہ پہلے ہڈیوں کو بناتا ہے. فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا, ہم اسے گوشت کا لباس پہناتے ہیں. اس کا مطلب ہڈی یہ بدن ہے اور چمڑا اور گوشت یہ اس کا کپڑا ہے, کیسا ہے. فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا, اور ہڈی ہی کے اوپر پورے بدن کا دار و مدار ہوتا ہے. ہڈی کمزور ہو جائے بدن کمزور ہو جاتا ہے. جی جی کہیں کی ہڈی کمزور ہو جائے, پیر کی ہڈی کمزور ہو جائے آپ نہیں چل سکتے. گردن کی ہڈی کمزور ہو جائے آپ گردن نہیں ہلا سکتے. ریڑھ کی ہڈی یہ کمزور ہو جائے آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے, سیدھے جھک نہیں سکتے. گویا کہ پورے انسانی زندگی کا مدار اسی مادے کے اوپر ہے جس کو عظم کہا جاتا ہے, ہڈی. تو اب اسی سے عظیم ہے. عظیم مطلب یہ ہوا کہ عظیم وہ ہستی ہے المتفوق علی ما سواہ فی القوہ, طاقت میں جو اپنے ما سوا سے زیادہ ہو, فوقیت رکھتا ہو. اس لیے کہ ہڈی جو ہوتی ہے پورے بدن میں سب سے مضبوط ہوتی ہے اور عظم سے عظیم ہے. تو گویا اللہ عظیم ہے, اپنے ما سوا سے قوت میں, طاقت میں, پاور میں سب سے اعلیٰ ہے.
اس وجہ سے اسے عظیم کہا گیا. تو گویا کہ علی ہے, اس کے سامنے کائنات کی چیزیں جھکی ہوئی ہیں, اور عظیم ہے, سب اس کے سامنے کمزور ہیں, اس لیے کہ ہڈی کے سامنے ساری چیزیں کمزور ہوتی ہیں بدن کی طرح. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایک ہلکی سی تفسیر ہے, سرسری. ہم ابھی گہرائی میں نہیں گئے, گہرائی میں جائیں گے تو آپ کے سر کے اوپر سے جائے گی. جی جی, ابھی گھسے اس میں گہرائی میں, اب سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. میں جس انداز سے مطالعہ کرتا ہوں, جہاں سے میں پڑھتا ہوں قرآن کی. آگے بڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کا اللہ کارساز ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. قرآن حکیم میں جہاں ظلمت کا تذکرہ آتا ہے, تاریکی کا, وہاں جمع استعمال کرتا ہے. جی, یجمع الظلمات ویفرد النور. یجمع الظلمات ویفرد النور. ہمیشہ قرآن میں ظلمات کو, تاریکیوں کو جمع لاتا ہے, لیکن نور کو واحد لاتا ہے, سنگولر لاتا ہے. اندھیروں کو پلیورل اور نور کو, روشنی کو سنگولر. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ نور کا مصدر, مصدر مانے نکلنے کی جگہ, نور کا مصدر صرف ایک ہی ہے, آسمان. وہاں سے نور آتا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ کسی کو نور آسمان سے نہ عطا کرے, اسے نور نہیں ملتا. جی, تو نور کا ایک ہی مصدر ہے, کیا؟ اللہ. وہیں سے آتا ہے نور. اور تاریکیاں شیطان کی طرف سے, اتباع الشیاطین کی طرف سے, نفس کی طرف سے. اس لیے مصادر متنوع ہے نا, مصادر متعدد ہے, اس کے مصادر کئی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اندھیروں کے مصادر متنوع ہیں, متعدد ہے, اور نور کا مصدر صرف ایک ہی ہے, اس کے مصادر نہیں, ایک ہی جگہ سے آتا ہے, آسمان سے. اور یہ تاریکیاں ہیں, یہ سب یہاں سے آتی ہیں, شیاطین کی طرف سے, نفس کی طرف سے. لہذا اگر آپ کو نور حاصل کرنا ہے تو اسی مصدر سے جڑو جو ظلمات سے نکال کر آپ کو روشنی کی طرف لاتا ہے. فہمتم؟ جی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مناظرہ دکھایا جا رہا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم. اچھا ایک بات یاد رکھو, مناظرے کا چیلنج کون دیتا ہے؟ ہمیشہ باطل پرست دیتا ہے. آؤ مناظرہ کر لو. دو تین باولے ایسے ہیں یہاں, ان کی اوقات بھی تو ہونا چاہیے بات کرنے کی, تو مناظرہ کر لو. اوقات بھی تو ہونی چاہیے. جی جی. ایک صاحب نے کہا کہ فلاں صاحب کہتے ہیں یہ صحیح ہے, فلاں صاحب کہتے ہیں وہ صحیح ہے. میں نے کہا تو فلاں صاحب سے آپ مناظرہ کر لیجیے. میں نے کہا فون رکھ, جس کی بات کر رہا ہے اس کی اوقات ہے میرے سامنے بیٹھنے کی؟ پاگل کہیں. تو الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. مناظرے کا چیلنج دیا کس نے؟ نمرود نے. کیوں؟ ان آتاہ اللہ الملک, اللہ نے اسے ملک عطا کیا تھا. گویا کہ جو صاحب اقتدار ہوتے اکثر مذہب بیزار ہوتے, پیسہ آ جانے کے بعد آدمی ذرا دین سے ہٹ جاتا ہے, اور ملک جس کو مل جائے ویسے بھی مذہب بیزار ہو جاتا ہے. جی. اور مناظرے کا چیلنج کون کرتے ہیں؟ باطل پرست. اور دلیل کیسی دیتے ہیں؟ الٹی پلٹی. دیکھو آگے. کہنے لگے کون ہے تیرا رب؟ بولے ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اچھا, تو یہ کیا بولتا ہے؟ انا احیی و امیت. دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھ رہے ہیں اس نے جو دلیل دی ہے کتنی کمزور ہے. اللہ نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ ربی الذی, میرا رب وہ ہے. الذی آیا, مبتدا ہے نا, ربی مبتدا ہے, اور الذی یحیی و یمیت رب مضاف یا متکلم مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا, الذی اسم موصول, یحیی فعل با فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور معطوف علیہ, وہ حرفیت یمیت فعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور معطوف, معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ, الذی اسم موصول کا, موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو. یہ تو اور خطرناک ہے. یہ قرآن حکیم کو اس انداز سے سمجھنا. تو ربی الذی یحیی و یمیت, ربی یہ مبتدا ہے اور الذی یحیی و یمیت اس کی خبر ہے. اور جب مبتدا کی خبر صلہ موصول کے ساتھ آئے تو ھذا مفید للحصر, حصر کا فائدہ دیتا ہے. میرا رب ہی جلاتا اور مارتا ہے, یہ مطلب ہوا. اور یہ کیا بول رہا ہے؟ وہاں تو الذی لایا گیا نا, یہ کہتا ہے انا احیی و امیت. الذی کہاں گیا؟ الذی کہاں گیا؟ الذی نہیں بول رہا ہے وہ. حضرت ابراہیم کیا بولے؟ ربی الذی یحیی و یمیت, مفید للحصر, اللہ ہی مارتا اور جلاتا ہے. یہ کیا بولتا ہے؟ انا احیی و یمیت. کیا بولنا چاہیے تھا؟ انا الذی احیی و, کیا بولنا تھا اس کو جواب میں؟ دلیل دی حضرت ابراہیم نے, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب ہی جلاتا اور مارتا. یہ بولتا ہے انا احیی و امیت.
تیرے دلیل میں تو ویسے سقم ہے, تیرے دلیل میں ویسے ویکنس ہے, کمزوری ہے. ایسا بولنا چاہیے تھا, انا الذی احیی و امیت. اور حماقت کیسی کرتا ہے, وہ دو آدمیوں کو بلاتا ہے, ایک کو قتل کر دیتا ہے, ایک کو چھوڑ دیتا ہے. جس کے بارے میں یہ تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے اسے قتل کر دیتا ہے, اور جس کو قتل کیا جانا تھا اسے چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے انا احیی و امیت. کتنی بیوقوفانہ دلیل ہے. اس کو کہتے ہیں اقتل و اترک لا احیی و امیت. میں قتل کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں, یہ ہے مطلب اس کا. میں قتل کرتا ہوں, مار دیا اس کو, اترک میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, یہ مطلب ہے. احیی و امیت کیسے کہتا ہے؟ یہ مغالطہ ہے, یہ اس کو مغالطہ کہتے ہیں مناظرے کی زبان میں. سفسطہ ہے یہ, دلیل میں سقم ہے, ویکنس ہے. اچھا, جو بہترین مناظر ہوتا ہے جسے حق کی تلاش ہوتی ہے وہ دلیل میں نہیں الجھتا. اگر سامنے والا غلط دلیل دے رہا ہے تو دلیل میں نہیں الجھتا, بلکہ آگے بڑھ جاتا ہے, دوسری دلیل پیش کرتا ہے. حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ جان بوجھ کر کے غلبری کر رہا ہے, یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بھی مارتا اور جلاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی اس بے وقوفانہ دلیل سے, سفیہانہ دلیل سے تعرض نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں دوسری دلیل لے, میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوبوتا ہے, جی تو ایسا کر, فاتی بہا من المغرب, اسے مغرب سے نکال دے, ایسا کر. یعنی تو مردے کو زندہ کیا کرے گا اور زندے کو مردہ کیا کرے گا تو؟ ارے تو جسم متحرک کو ذرا اس کا رخ بدل کر کے دکھا دے, جسم متحرک کے اندر تبدیلی کر کے بتا دے. سورج جسم متحرک ہے, جی اس کے اندر ذرا تبدیلی کر کے بتا دینا, جسم متحرک کی حرکت میں تبدیلی کر کے بتا دے. تم مارے گا اور جلائے گا کیا؟ ارے تو جسم متحرک کی رفتار میں اور جسم متحرک کی حرکت میں تبدیلی کر کے بتا. حرکت کیسے کرتا ہے وہ؟ مشرق سے مغرب کی طرف. تو یہ جسم متحرک ہے, جسم متحرک کی حرکت کو تبدیل کر کے بتا, مغرب سے مشرق کی طرف نکال دے. تو زندہ کو مردہ, مردہ کو زندہ کیا کرے گا؟ تو جسم متحرک کی حرکت کو ذات تبدیل کر کے بتا دے. موونگ سبسٹینس اگر ہو, موونگ شے ہو اگر کوئی, تو اس کی موو کو ذرا بدل کر کے دکھا, چینج کر کے, جی مارے اور جلائے گا, چینج کر کے بتا اس کی حرکت کو. فبہت الذی کفر, کہتے ہیں کہ کافر یہ جو ہے یہ مبہوت رہ گیا. کیوں؟ وہ بول سکتا تھا نا کہ میں ہی ہوں جو مشرق سے نکالتا ہوں مغرب میں ڈبوتا ہوں, تو اپنے رب سے بول. حضرت ابراہیم کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ اگر میں یہ بولوں گا تو ڈائریکٹ مغرب سے سورج نکل آئے گا, جی جی مغرب سے سورج نکل آئے گا. یہ بیوقوفی نہیں کر سکتا تھا وہ. اور دوسرے اس سے بڑی عمر کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیکھ رہے تھے پیدا نہیں ہوا تھا تب سے سورج مشرق سے نکلا ہے مغرب میں. جھوٹ بولتا ہے یہ, جھٹا ہے یہ, کاذب ہے, کاذب, جھوٹا ہے تو تیری پیدائش جمعہ 8 دن کا ہے ہمارے سامنے, تو بولتا ہے مشرق سے مغرب نکلا, بیوقوف کہیں کا. تو یہ مناظرہ ہے جناب علی, جی. تو گویا کہ مناظرے کا چیلنج کون دیتا ہے؟ باطل پرست. اور اپنی باطل پرستی کی تائید میں دلیل کیسی دیتا ہے؟ جس کے اندر دنیا بھر کے اسقام ہوں, دنیا بھر کی ویکنسز ہوں, جی. اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, یہ احیاء, اللہ حی ہے نا, اب وہی زندہ کرتا ہے, جی خود زندہ ہے اور مارتا اور جلاتا وہی ہے. لہذا زندگی اور موت کے اوپر 3 دلیلیں دی گئی ہیں, 3 واقعات بیان کیے گئے. یہ پہلا واقعہ ہے زندگی اور موت کا. دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. ایک صاحب تھے جن کے بارے میں یہ ہے کہ شاید عزیر علیہ السلام تھے, لیکن میرے نزدیک حزقیال تھے, حزقیل علیہ السلام تھے. اور بعض لوگوں نے کہا کافر تھا یہ. تفسیر سعدی میں امام سعدی شیخ نے جو ہے کہا کہ یہ کافر تھا, جی, لیکن وہ صحیح نہیں ہے, ضعیف قول ہے وہ. اور مجاہد کے اس قول کی تردید کی گئی ہے, صحیح نہیں ہے. بہرحال قریہ کسے کہتے ہیں؟ قریہ جیسے کہتے ہیں قریت الماء, میں نے پانی کو جمع کیا. قریت الماء اے جمعتہ, میں نے پانی کو جمع کیا. اس کا مطلب ہے قریہ کا مطلب لاجتماع الناس فیہا, اس لیے کہ وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ رہتے ہیں. جہاں پر بہت سارے لوگ بس جائے دیٹ از کالڈ قریہ, اس کو قریہ بولتے ہیں, اس لیے کہ یہ قریت الماء سے مشتق ہے. تو بہرحال ایک گاؤں تھا, وہاں پہنچے, یہ دیکھا کہ چھت گری ہوئی ہے, چھت کے اوپر دیواریں گری ہوئی ہیں, پورا کا پورا قریہ اور پوری کی پوری بستی ڈھئی ہوئی ہے, کوئی آدمی نہیں دکھ رہا ہے. فوراً کہنے لگا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. انا, انا کا 2 مفہوم ہوتا ہے. ایک تو یہ کہتے اللہ کیسے زندہ کرے گا, جی, لیکن
ایک مطلب یہ ہوتا من این، انا کا مطلب کہاں سے زندہ کرے گا. چونکہ انا لفظ انہوں نے استعمال کیا جس کے اندر یہ وہم تھا کہ اللہ زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ایسا ہے کہ احیاء اور اماتت کا مذہب تجھی کو بنا دیا جاتا ہے، تجھی کو بنا دیا جاتا ہے. تیرے ساتھ کون ہے؟ بولے کھانا ہے تازہ. اچھا تیرے ساتھ اور کون ہے؟ بولے گدھا ہے میرا. اچھا اور اس کے بعد تو ہے. اچھا تو کہتا ہے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ، اللہ کہاں سے زندہ کرے گا؟ اگرچہ انکار نہیں ہے لیکن لفظ ایسا استعمال کیا انہوں نے جس کے اندر یہ شبہ ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے کہا تو نے کہا ہے نا، لہذا تجھے ہی احیاء اور اماتت کا مظہر بنا دیا جاتا ہے. موت دے دی اللہ، فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو موت دی. 100 سال تک پڑے رہے. غور سے دیکھیں 100 سال تک کے پڑے رہے. اب 100 سال کے بعد بعثہ ان کو اٹھایا گیا. حالانکہ اماتا کی ضد کیا ہوتی ہے؟ احیا ہوتی ہے نا. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم احیاہ بولنا چاہیے تھا نا، لا ثم بعثہ. بعثہ کا مطلب لاش موجود ہے اس کے اندر صرف روح ڈالنی ہے، روح نکال دی گئی تھی. بعثہ مانے بھیج دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو بھیج دیا ان کے بدن میں، لہذا بعثہ زیادہ مناسب ہے یہاں، اس وجہ بعثہ لایا گیا. جی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اب یہ حضرت بول رہے اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو خود دیکھ لینا، تجھی کو مار دیتے ہیں ہم. تو ان کو مار کر کے اللہ نے 100 سال تک وہیں چھوڑ دیا پڑے ہوئے. 100 سال کے بعد زندہ کیا. اور اللہ انتظام بھی کرتا ہے، کوئی وہاں پہنچتا نہیں. جی 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 جیسے صحابہ کہے 300 سال تک رہے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ تو 100 ہی سال رہے. اٹھے تو مرے کب تھے؟ یہی کوئی سورج نکل کر کے تھوڑی دیر ہوئی تھی. اب جب اٹھے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا. قال کم لبثت، کتنا دن ٹھہرے؟ کہا بعض یومن و بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. کہا کہ 100 سال گزر چکے ہیں. اللہ اکبر. نقطہ یہ ملا کہ الموت یشبہ النوم والبعث یشبہ الیقظہ، کہ موت یہ نیند کے مشابہ ہے اور بعث بعد الموت یہ بیداری کے مشابہ ہے. جیسے آدمی سو کر اٹھتا ہے ایسے ہی قیامت کے دن مر کر آدمی اٹھے گا. جی ان کو اٹھایا گیا. کتنے دن ٹھہرے؟ اتنے دن ٹھہرے یا تھوڑی دیر ٹھہرے. کہا کہ بل لبثت مئۃ عام، 100 سال تک پڑے رہے. نکتہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی لاش کو زمین نہیں کھا سکتی، لہذا ان کی لاش مکمل ویسے ہی تھی، زمین نہیں کھاتی. انبیاء کی لاش کو نہیں کھاتی، ویسے ہی پڑے رہے. اس سے یہ نکتہ ملا، پڑے رہے. اس کے بعد کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ، کھانے کی طرف دیکھ، کھانے کی طرف. کھانا دیکھا گیا. اللہ فرما رہا ہے فانظر الی طعامک و شرابک، کھانے اور پینے کی جو چیز ہے دیکھ خراب ہی نہیں ہوئی تھی. ہاں اللہ اکبر. کأنہا لم تمر علیہ السنون، ایسا لگتا ہے جیسے مرور ایام ہوا ہی نہیں ان کے اوپر، جیسے وقت ہے وقت ہے. اب یہ تین چیزیں ہیں. ایک نبی ہے برابر ہے، اور ایک کھانا پینا ہے، اور ایک گدھا ہے. وقت ایک رفتار سے چل رہا ہے نا، لیکن کھانا ویسے کا ویسا ہے 100 سال کے بعد بالکل تازہ، جبکہ اسے سب سے پہلے خراب ہونا چاہیے. کیوں؟ لِأَنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ مِنْ أَسْرَعِ الْأَشْيَاءِ فَسَادًا. سب سے پہلے کھانا خراب ہوتا ہے، اتنی جلدی کھانا پینا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے. جی تو سب سے پہلے اسے خراب ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل تازہ ہے یہ 100 سال کے بعد بھی ہے. اور گدھے کو دیکھ، اس کی ہڈیاں، میں نے باقی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی تھیں، وہ دیکھ سڑ گیا ہے. جی اور تو بھی مرا پڑا تھا، تجھے 100 سال تک ہم نے ایسے ہی رکھا، تیرے بدن کو زمین نے نہیں کھایا. وقت ایک ہی رفتار سے گزر رہا ہے، لیکن کھانے پر الگ سے، گدھے پر الگ سے، اور ان کے اوپر الگ سے. یہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت ہے، دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے. وقت ایک ہی رفتار سے گزر رہا ہے لیکن مختلف انداز سے. گویا وقت کا پورا کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. آپ انسانوں کو تو چھوڑیے، وقت جو گزر رہا ہے، وقت کی رفتار بھی رب تعالیٰ کے ہاتھوں میں. اللہ اکبر. آدمی پاگل ہو جائے بھی، یہ کیسی کتاب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ فسبحان من ھذا کلامہ. پاک ہے وہ جس کا یہ کلام ہے. تیسرا منظر ہے اور اماتت کا. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے رب
میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتی، تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مناظرے میں احیا اور اماتت، مارنا اور جلانا. یہ جو عزیر علیہ السلام یہ حزقیال کا واقعہ ہے، اس میں بھی احیا اور اماتت، مارنا اور جلانا. اب مارنے اور جلانے کا تیسرا قصہ پیش کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم نے کہا میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیف تحیی الموتی. انہوں نے انا نہیں کہا جی، وہ یہ کہتے ہیں مجھے احیا اور اماتت کے بارے میں علم بھی دلیل ہے، دلیل کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ زندہ کرتا مردہ کرتا ہے، لیکن میں علم بالمشاہدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. علم بالدلیل ہے، علم بالمشاہدہ، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں میں، عین الیقین ہے، اور اب مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں میں. علم الیقین ہے، اب عین الیقین ہونا چاہیے، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. بہت عجیب و غریب چیز آج لے کر کے جاؤ. اچھا انہوں نے انا لفظ استعمال کیا تھا تو احیا اور اماتت کا مظہر ان کو بنایا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میرے رب مجھے معلوم ہے، علم ہے اس کا، لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. لہذا مظہر ان کو نہیں بنایا گیا، بتایا گیا کہ 4 چڑیاں پکڑ لو. غور سے 4 چڑیاں پکڑ لو. ایسا کرو کہ چاروں چڑیوں کو پہلے سدھا لو کہ جب بلاؤ تو وہ تمہارے پاس آ جائیں. کر لیا انہوں نے. اس کے بعد قابل کو ذبح کر ڈالو. غور سے ذبح کرنے کے بعد ان چاروں چڑیوں کے پروں کو آپس میں ملا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر کے ان کو آپس میں یوں ملا دیا گیا. ایک ہو گیا. اب کہا گیا 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ کر کے آؤ، علی کل جبل. ایسا کیوں؟ یہ دور دور رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک وجہ، وائی یہ دور دور رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ مرنے کے بعد جو ہی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، جی لے کر کے جاؤ. آج مرنے کے بعد انسان کے ساتھ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کسی دوسرے کا جز بن جاتا ہے، کسی دوسرے کا جز بن جاتا ہے، یا مٹی ہو جاتا ہے، ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا راکھ بن جاتا ہے. جلا دیا جائے تو راکھ بن جاتا ہے، دفن کر دیا جائے تو مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے. راکھ میں جلا دیا جائے تو راکھ کا ذرہ ہو جاتا ہے، راکھ کے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر دفن کر دیا جائے تو مٹی کے ذرات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. جی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ذرات جو ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے اکثر ہے کہ یہ ذرات جو ہے بکھر جاتے ہیں، دور دور تک چلے جاتے ہیں. آدمی کو جلا دیا گیا، راکھ کے ذرات میں تبدیل ہو گیا. اب راکھ کو اڑا دیا گیا، راکھ کے ذرات کہاں کہاں پہنچ گئے؟ اللہ اکبر، دور چلے گئے. اللہ نے فرمایا کتنی بھی دور چلے جائیں جی ان کو ذرا پہاڑ کے اوپر رکھ کر کے آ، اس لیے کہ ذرات دور چلے جاتے ہیں نا، تو پہلے دور رکھ کر کے آ جی. اور دوسرے کسی دوسرے جسم کا جز بن جاتے ہیں. مثلا شیر نے کھا لیا کسی کو، جی شیر نے کھا لیا ہے. اب شیر نے اس کو کھا لیا تو شیر کے بدن کا جز بن گیا، ایک جسم دوسرے جسم کا جز بن گیا. ایسا ہے، مل گیا، اس میں مخلوط ہو گیا. یہی 2 شکلیں ہیں. اب اللہ نے کہا کہ ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں مخلوط کر دے. ایسے جیسے کسی شیر نے کسی انسان کو کھا لیا ہے تو شبہ ہو سکتا ہے کہ جب شیر نے اس کو کھا لیا تو یہ انسان کا جسم شیر کے جسم کا جز بن گیا، ہم اس کو کیسے نکالیں گے وہاں سے؟ تو ایسے ملا لینا، مخلوط کر لے، وہاں بھی مخلوط ہو گیا ہے، خلط ملط ہو گیا ہے. ایسے ہی گوشت کے اندر بھی خلط ملط کر لے، چاروں چڑیوں کے گوشتوں کو آپس میں ملا لے. ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دور رکھ کر کے آ جائے، اس لیے کہ ذرات جو ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں. اب بلا ان کو تو دور جو ذرات ہیں وہ تیرے پاس آ جائیں گے، اور جو مخلوط ہیں ایک دوسرے سے نکل کر کے الگ آ جائیں گے. اس کا مطلب شیر بھی مر گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ شیر میں انسان کے اجزاء کتنے، شیر کے اجزاء کتنے، سب نکل کر کے آ جائیں گے. یہ 2 چیزیں بیان کی گئی یہاں. ایک تو ہر پہاڑی کے اوپر رکھ کر کے اور دور ایک ذرات دور چلے گئے، اور دوسرے تمام گوشتوں کو آپس میں ملا دو چاروں سے، اس لیے کہ مخلوط ہو جاتے ہیں تو شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک جسم دوسرے جسم کا جز بن جائے تو اس کو نکالا کیسے جائے؟ اس طریقے سے نکالا جاتا ہے. سامنے دیکھو، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہمارا رب ہے جی. کیا کیا بیان کیا جائے، دل ہیبت میں آ جاتا ہے. اللہ تو جواب دے دیں گے نا کہ گوشتوں کو آپس میں ملایا کیوں گیا جی؟ کبھی کبھی ایک جسم دوسرے جسم کا جز بن جاتا ہے، ملا دیا.
ملانے کے بعد کیسے ہم نکالتے ہیں وہ دیکھ. اور کبھی کبھی ذرات کی شکل میں جسم ہو جاتا ہے, دور چلے جاتے ہیں ذرات اڑ کر کے. ہم ان کو دور سے بلاتے کیسے ہیں جی؟ جیسے ان 4 چڑیوں کو بلائے گا آ جائیں گے, ایسے بلائیں گے ہم ان کو, چلو کہاں کہاں ہو, ذرات کا ذرات اس کے قبض. تو وقت کی رفتار اس کے ہاتھ میں, اور اسی طرح کائنات کا پورا نظم اس کے ہاتھ میں, ذرات اس کے قابو میں, دریا اس کے قابو میں, سمندر اس کے قابو. اب خرچ کرنے کا بیان آ رہا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ, بہت خوبصورت تعبیر ہے, ایک مادی اور محسوس تعبیر ہے, بہترین مثال ہے, مادی مثال ہے, محسوس اور منفعت بخش. کیا آدمی اگر کسی دانے کو زمین میں ڈال دے, دانا سڑ جاتا ہے, برابر ہے. اللہ فرماتا ہے حبہ, دانا زمین میں ڈالتے ہو تو بظاہر ایسا لگتا ہے زمین میں آپ نے ڈال دیا تو دانا خراب ہو گیا, تلف ہو گیا. نہیں نہیں نہیں, دانا زمین میں جانے کے بعد جس کو تم سمجھ گئے ہو کہ وہ ضائع ہو گیا ہے, ضائع نہیں ہوا. اب اس میں پودا نکلتا ہے اور ایک کے بدلے 700 دانے ملتے ہیں. لہذا اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو. تم یہ سمجھتے ہو اپنی گاڑھی کمائی سے, خون پسینے کی کمائی سے ہم نے کسی غریب کو 10 روپیہ دے دیا تو 10 روپیہ ضائع ہو گیا؟ نہیں, وہ اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں تم ڈال دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ وہ دانا سڑ گیا ہے, خراب ہو گیا, تلف ہو گیا. لا نہیں, بلکہ جس طریقے سے دانا زمین میں جانے کے بعد 700 دانے کا سبب بنتا ہے, ایسے ہی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دو تو 700 روپے کی آرزو کرتے رہو, مل جاتا. ایک مادی اور محسوس اور شاندار مثال ہے جی, جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور رب تعالیٰ کی باتوں کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ, کیا پیاری باتیں کرتا ہے, کیا پیاری باتیں کرتا ہے. کیا کیا بناؤں, کیا چھوڑوں, کیا سب حیرت ناک باتیں ہیں سب جی. سود کا بیان آگے آ رہا ہے. خرچ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو سود, اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ سود حرام ہے, تو کفار نے کہا انما البیع مثل الربا, تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. بھائی یہ گلاس ہم نے 10 روپے میں خریدا, 15 روپے میں بیچا, اب ہم کسی کو 100 روپیہ دیتے ہیں, 1 مہینے کے بعد 110 روپیہ لے لیتے ہیں. یہ تو انما البیع مثل الربا, تجارت تو سود کی طرح ہے, سود تجارت کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دماغ کا خبط ہے, یتخبط الشیطان من المس, اسی وجہ سے کہا گیا. ایسے آدمی پاگل ہوتے ہیں جو اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں. کیا تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے, کبھی کبھی پورا دھندا ڈوب جاتا ہے, لیکن سود میں فائدہ یقینی ہوتا ہے, اس میں نقصان کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. بیٹھے بٹھائے سود خور یقینی طور پر اپنا حصہ لے لیتا ہے. تو تجارت, یہ سود تجارت کی طرح کیسے ہوا؟ اس لیے کہ تجارت میں نفع نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے, اور سود میں سود خور کا نفع یقینی ہوتا ہے, اس میں خسارے کا تصور نہیں ہوتا. آج حکومتیں دنیا بھر کا قرض لے لیتی ہیں جی سود پر. اب اس سود کے اوپر سود مفرد اور سود مرکب چڑھتا رہتا ہے, اور ادائیگی کے لیے ٹیکسوں کا بار کس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے؟ چلو بھائی ہم لوگ تو ہیں, اللہ اللہ خیس اللہ, ہم لوگ تو ہیں, چوسو خون ہم لوگوں کا اچھی طرح, چوسو جی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی سود پر مت دو, نہ سود لو نہ سود دو. تو اب سود سے جب آپ کو منع کر دیا گیا تو متبادل دینا چاہیے نا. قرآن حکیم کا یہ انداز ہے, کسی چیز سے منع کرتا ہے تو متبادل دیتا ہے. زنا مت کرو, متبادل شادی جی. تو جس چیز سے منع کرتا ہے اس کو متبادل دیتا ہے. تو سود سے منع کیا تو متبادل قرض. آگے آیت دین آ رہی ہے جی, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین, قرض دو. اچھا اس کے بعد لکھ لو تاکہ جھگڑا وگڑا نہ ہو جی, اور وقت متعین کر لو. وقت متعین کے اوپر نہ دے سکے, غریب ہے تو تھوڑا اور مہلت دے دو, ٹھیک ہے. مہلت مل گئی, نہیں دے سکا, اور مہلت دے دو, اور نہیں دے پا رہا ہے معاف کر دو. اس کے بعد آیت آ رہی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, اللہ کی طرف تم سب لوٹا ہو جائے گا, پورا وہیں مل جائے گا نا. تو دیے وہ 10 روپے, اس کے بعد 10 لاکھ مل رہا ہے, کہاں گھاٹا ہے بھائی؟ قیامت میں تو سب ملنے والا ہے, لہذا معاف کر دو. کیا تعلیم ہے یار, کیا تعلیم, جواب نہیں اس تعلیم کا. قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا. میں کن کن آیتوں کی تفسیر کروں آپ کے سامنے, وقت دیکھ رہے ہیں جی. 8 چیزیں بیان کی گئی ہیں جن سے عام طور پر آدمی بڑی محبت کرتا ہے جی. زین للناس, بہت پیاری ہوتی ہیں سب. زین للناس حب الشہوات من النساء, کون کون سی چیزیں ہیں ذرا گن لو. محترمہ پہلے ہیں اس میں, محترمہ پہلے ہیں.
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. نساء ویمن، امن کی جمع ویمن ہے، ویمن بولتے اس کو. جی جی، اس کا تلفظ پروننسیشن اس کا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء. محترمہ پہلے ہیں یہاں. ہاں، اور ایک مفسر نے کہا کہ 8 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں. عورت، ویمن، بنین، سنس، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے انبار. جی، والخیل المصومہ، گھوڑے. آج کل کی گاڑیاں، کون سی گاڑی ہے؟ بہت 4 لاکھ کی گاڑی، وہ موٹر سائیکل لے کر کے آ گیا. کتنی کی گاڑی لے آیا؟ یہ فلاں گاڑی ہے. والانعام، چوپائے، چوپایوں کی جگہ پر فارم ہاؤسز. والحرث، کھیتیاں لے لیے. یہ 8 چیزیں. 8 چیزوں میں سب سے پہلے نساء کو لایا گیا ہے. کیوں؟ یہ محترمہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جو فتنہ ہوا ہے بنی اسرائیل میں، انہی کی وجہ سے ہوا ہے. جی، عورتوں کی وجہ سے. لہذا عورتوں کو کنٹرول میں کر لو، پورا فتنہ ختم ہو جائے. جی 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 جی، عورتیں کنٹرول میں نہیں ہیں، فساد انہی کی وجہ سے برپا ہے. میری مائیں اور بہنیں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا دائرہ کار مقرر کر دیا. گھر وہاں رہیں آپ، باہر آپ کا مقام نہیں ہے بغیر بلا ضرورت. جی، 8 چیز. اللہ نے ایک بات پیاری، بہت پیاری بات ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اچھا غور سے دیکھیں، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، ملک دیتا ہے. یہ سب جو اقتدار میں ہے نا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. جی، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. جی، غور کریں، یہاں عربی کا طالب علم کہے گا کہ ایتا کے مقابلے میں اخذ ہونا چاہیے نا. توتی، میں دیتا ہوں، تو دیتا ہے، اور تاخذ، تو لیتا ہے. تو ایتا کے مقابلے میں اخذ ہونا چاہیے نا، لیکن ایتا کے مقابلے میں نز لایا گیا. نز کا مطلب ہوتا ہے، سمجھاتا ہوں، ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے. اب کچھ بچے دیکھتے ہیں، یا ایک بچہ دیکھتا ہے، ارے اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے، آتا ہے، اے دے دے کھلونا دے مجھے. ارے میرا ہے، میں کیوں دوں گا، میرا ہے، میں نہیں دیتا. تو اس کو پکڑ کر کے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں دینا چاہتا. اللہ فرماتا ہے تم کو تخت پر بٹھا دیا ہے، تم جگہ جگہ اپنے آدمیوں کو بٹھا چکے ہو نا، کوئی فائدہ نہیں ہے، تاکہ ہم قابض رہے اقتدار کے اوپر. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تمام کوششوں کے باوجود ہم جب چاہیں تم سے ملک چھین سکتے ہیں، کتنا بھی تم بچاؤ. وہ بچہ بچا رہا ہے لیکن بچ نہیں رہا ہے، بچہ چھین لے رہا ہے اس سے، اس لیے کہ اس سے طاقتور ہے. اللہ فرما رہا ہے طاقتور ہوں، اقتدار جب چاہوں تب چھین لیتا ہوں. اچھا اس کے بعد کہتا ہے میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہے ذلت دوں. لیکن اب دیکھیں یہاں پر ایتا ہذا خیر، نز ملک ہذا شر. اس کے بعد وتعز، اعزاز ہذا خیر، ذلت اذلال ہذا شر. لیکن آگے کہا گیا کہ اللہ دیتا ہے، اللہ چھینتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے. وہ بیدک الخیر، لیکن اس کے ہاتھ میں صرف خیر ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب دے دے تب بھی خیر ہے، اور لے لے تب بھی خیر ہے، شر نہیں ہے وہ. جی جی جی، لیتا ہے تب بھی خیر ہی ہے. لہذا اگر کوئی چیز چھن جائے تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرنے والا ہے. اس لیے کہ کوئی چیز چھن جائے تب بھی اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں صرف خیر ہے. اے ہے کیا نکتہ ہے، اللہ اکبر. اس کے بعد کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دیکھو اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ کسی سے محبت کرو تو محبوب جس طرح چاہے اس سے اسی طرح محبت کرو، نہ کہ اپنی منمانی طور پر. جی، اپنی منمانی سے، اپنے منمانی طور پر محبت کریں گے کہ محبوب جیسے چاہے گا ویسے کرو. محبوب کہے وہ مجھ سے اس طرح پیار کرو، جی، تب محبوب جب بولے گا مجھے اس طرح پیار کرو تب وہ مانے گا نا پیار کو. جی، اب آپ اپنی طرف سے کہیں میں اس طرح پیار کروں گا، اس طرح محبت، غلط ہے یہ. تو اگر آپ کسی سے محبت کریں تو محبوب جس طریقے سے کہہ رہا ہے اس طرح محبت کریں. تو اللہ فرما رہا ہے مجھ سے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے نبی کی اتباع. جی 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 جی، یہ طریقہ بتایا گیا، پیار کرنے کا انداز بتایا گیا. قل ان کنتم تحبون، کیا کتاب، سبحان اللہ. جی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے جیسے میں کہوں ایسے کرو. کیسے؟ میرے نبی کی اتباع. جتنی اتباع کرو اتنی مجھ سے محبت کرنے والے. جی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. وہ آج کل کے باباؤں کے تناظر میں دیکھو. انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر, میں مٹی سے چڑیا بناتا ہوں, پھونکتا ہوں اڑ جاتی ہے. وہ کیسے؟ اللہ کے حکم سے. اچھا, ایک وہ ابرئ الاکمہ, جو پیدائشی نابینا ہو اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. ہاں, میڈیکل سائنس کے پاس ہے کچھ نہیں جی. والابرص, اور جو کوڑھی ہو جائے اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. وأحيي الموتى بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. میڈیکل سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کیا؟ قرآن حکیم بولتا ہے جہاں تم بات ختم کرتے ہو ہم بات وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی 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 جی, تم بات جہاں پر ختم کرتے ہو ہم بات وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی, اور آگے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ, تم کھا کر کے آئے ہو اور گھر میں تجوری میں کتنا پیسہ رکھ کر کے آئے ہو, بولو تو بتا دیتا ہوں. جی جی جی, یہ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت ہے. جی, گھر میں کیا رکھ کر کیا, تجوری میں کتنے پیسے میں بتا دوں گا. جی, کہاں کیا رکھا ہے بتا دوں گا, کھا کر کیا آئے ہو صحیح سے بتا دوں گا میں. یہ دیکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ, ایک پرچہ لکھ کر کہاں کی ہیں آپ, کہاں کی ہیں, بے وقوف کہاں کی ہیں آپ. آگے فرمایا گیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی مثال کی طرح ہے. کیسے؟ عجیب بات تو یہ ہے پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ کا لفظ 25 مرتبہ ہے اور حضرت آدم کا بھی 25 مرتبہ ہے, ایک مرتبہ بھی زائد نہیں. میتھمیٹکس جی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ, ایکویشن دیکھو آپ, مثل کا مثل ایکویشن 2 into 2 is equal to 4. 2 into 2 is equal to 4. اچھا, اور ایک صاحب نے ڈولی نامی ایک بھیڑ سے کلون کر کے ایک چیز بنا لی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بغیر نر کے ہم مادہ سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں. جی, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کن کے ذریعے. آدم علیہ السلام کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں, کم سے کم یہاں باپ نہیں ہے, ماں تو ہے. اچھا, ایک سائنسداں ہے, میرا خیال ہے کہیں پڑھا میں نے کہ ڈولی شیپ واز کلونڈ بائی scientist Ian Wilmot, who was the chair of the Scottish Center of the Regenerative Medicine. وہاں کا اسکاٹش ہے, اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا سائنٹسٹ ہے ایان ولمٹ, بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. اسی نے ڈولی نامی ایک بھیڑ سے اس نے وہ کلون کیا کہ ایک بھیڑ بنائی تھی بغیر نر کے. جی 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 جی, ایان ولمٹ. تو اس نے بنایا تھا, جو در حقیقت تائید ہے, قرآن کسی کی تائید کا محتاج نہیں ہے. بہرحال اگر دیکھنا ہو آنکھوں سے تو دیکھ لو کہ کس طریقے سے بغیر نر کے مادہ ہی سے پیدا کیا جا سکتا ہے. جی, اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ربانی بننا چاہتے ہو, اللہ والے, ربانی مانے اللہ والے, رب والے. دو چیزیں کرنا ہے. تو علمون الکتاب, قرآن حکیم کی تعلیم دو, پڑھو اور پڑھاؤ. دیکھیں پڑھو اور پڑھاؤ. اور قاری صاحب تو تدرسون پڑھا رہے ہیں نا, وہ پڑھ رہے ہیں, وہ آپ لوگ سن رہے ہیں, تدرسون ہے, اور میں سمجھا رہا ہوں. تو علمون الکتاب, تو کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تعلیم مانے بتانا اور درس مانے پڑھنا, دونوں چیزیں ہیں. ربانی بننے کے لیے قرآن حکیم کا پڑھنا اور پڑھانا یہ ضروری ہے. جی, تب ربانی بن جائیں گے آپ. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آخری بات کہ کافروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کافر رہا زندگی بھر کفر کے اوپر مرا, خلاص. ایک مسلم تھا, مرتد ہو گیا. ایک ہے نا مرتد ہو گیا, وہ کون ہے بھائی, کیا نام ہے اس کا, عجیب سا نام ہے, تیاگی اور کیا. تو یہ مسلم تھا اور کافر ہو گیا. اب اس کی 2 قسمیں ہیں. یہ جو مسلم کا کافر ہو گیا, اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ وہ موت اس کی اسی ارتداد کے اوپر ہی آ گئی. مسلم تک کافر ہو گیا اور کفر ہی پر اس کی موت ہوئی, یہ بھی کافر ہی ہے. اور کافر کی تیسری قسم, مسلم تک کافر ہو گیا مگر جب موت آئی فرشتوں کو دیکھنے لگا تو ایمان لے آیا. کہا کہ یہ ایمان باس ہے, یہ معتبر نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک فرشتے دکھائی نہیں دیتے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. فرشتے دکھائی دینے لگے, توبہ کا دروازہ سلام شٹ خلاص ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی پیاری بات فرمائی. اور آخر میں کہا گیا کہ کفار کو لایا جائے گا. ایک حدیث انس بن مالک بخاری میں
کہ ایک کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا, اللہ اسے پوچھے گا کہ پوری زمین سونا بھر کر کے تیرے پاس ہو, آج بچنے کے لیے فدیے میں دے سکتا ہے؟ پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہے, کہا دے دوں گا. اللہ فرمائے گا کہ اس سے آسان چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایمان لے آ میرے اوپر, توحید اختیار کر لے, بچ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو توحید کی دولت ملی ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کو اگر سونے سے بھر دیا جائے تب بھی توحید کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ توحید کی قدر و قیمت ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ نے فری میں دے دیا ہے آپ کو, اللہ اس پر جتنا شکر ادا کرو اللہ کا کم ہے.